قسم کھانے سے پہلے اسے لکھے تاکہ بعد میں اس کو یاد رہے کہ کن الفاظ سے قسم کھائی تھی۔ تو کیا لکھتے ہوئے قسم منعقد ہو جائے گی اگرچہ اس نے نیت نہیں کی اور نہ ہی کھائی ہے، بس لکھی ہے تاکہ بعد میں کھا سکے؟ اس طرح کسی کے لکھتے ہوئے منہ سے بھی پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو اگر وہ عادت کے مطابق منہ سے قسم کے الفاظ ادا کر رہا ہو تو کیا اس کی قسم واقع ہو جائے گی؟ بھائی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی قسم ہو، بغیر نیت کے محض زبان کے تلفظ سے منعقد ہو جاتی ہے، سمجھے؟ اور قسم اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ابھی سوچے کہ میں نے کل دینی ہے اور آج میں لکھ لیتا ہوں تاکہ قسم کھاتے وقت الفاظ جو ہیں آگے پیچھے نہ ہو جائیں، تو جو ہی وہ آخری حرف لکھے گا قسم کا، خدا کی قسم لکھے گا، بس قسم پوری ہوگی۔ آگے چاہے وہ لکھے کہ کل کھانا کھاؤں گا یا فلاں جگہ شربت پیوں گا، جو مرضی آگے لکھے، خدا کی قسم جب اس نے لکھا قسم منعقد ہو گئی۔ لیکن بہت شدید چیز ہے، بہت شدید چیز ہے، اور جھوٹی قسم خاص طور پہ وہ تو غموس ہے، وہ تو ڈبو دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قسم کو مستثنا قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کسی پہ جبر کیا جائے۔ اور دوسری احادیث، آپ نے نماز پڑھنی ہے، اوپر پڑھیے، اوپر پڑھیے۔ یہ بہت بدتمیزی ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے، سن رہے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی۔ اتنا بھی مسئلہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی نماز کی وجہ سے پھر ہم رک جائیں گے۔ جمعہ پڑھنا ہے تو اوپر جا کے پڑھو یار۔ قسم کے صرف الفاظ کہہ دینے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک قسم کو مستثنا قرار دیا ہے، وہ ایک قسم جو ہے وہ اس شخص کی ہے جس کو مجبور کیا جائے، اور جو جبر کیا جا رہا ہے اس کا نفاذ بھی وہ کر سکے۔ مثلا حکومت وقت کسی کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ قسم کھاؤ کہ تم یہ کہو گے کہ فلاں آدمی نے قتل کیا ہے۔ اب یہ مجبور ہے، وہ کہتے ہیں ورنہ تمہیں مار دیں گے، تو یہ تو مجبور ہے، یہ اب کیا کرے؟ اسے پتہ ہے حکومت مار سکتی ہے۔ گلی محلے میں دوستوں میں لڑائی ہوگی، اس نے کہا پکڑ لیا اور اس نے کہا قسم کھا تو طلاق دے گا، تو وہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں۔ اب اسے پتہ ہے نہ طلاق دوں تو کون سا فرق پڑ جائے گا، کون سے کچھ کر لے گا، تو وہ قسم الگ چیز ہے، کیونکہ دھمکی دینے والا نافذ نہیں نہ کر سکتا، لیکن دھمکی دینے والا نافذ بھی کر سکتا ہو، پھر وہ مجبور ہو کر قسم کھا لے، اس کی قسم نافذ نہیں ہوتی، نہ ہی اسے گناہ ملتا ہے، نہ اس کی آخرت ڈوبتی ہے۔ دنیا میں بدنامی ضرور ہوتی ہے، جاہل لوگ اس کو بہت کچھ لکھیں گے، تو یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ تمہیں برا بھلا کہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ حکومت نے پکڑ لیا اور کہا کہ قسم کھاؤ کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس طرح نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں اچھا تمہارے گھر میں عورتیں بھی ہیں نا، ہم تمہیں بتائیں گے۔ اسے پتہ ہے کہ بہن کو اٹھا کے لے جائیں، بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں، کچھ کر لیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے اچھا بھائی جیسے تم کہتے ہو ویسے ہی ہے، وہ قسم کھا لیتا ہے۔ اس قسم کا وبال اور عذاب ان پہ پڑے گا جو اتھارٹیز اپنی قسم کھلوانے کے بعد نافذ کر سکتی ہیں، اس پہ نہیں۔ ابن ماجہ کی بھی حدیث میں ہے اور بھی بہت جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الا من استکرہ، جو آدمی قسم کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ ان پہ ہے جنہوں نے یہ قسم کھلوائی۔